السلام اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کتنا بڑا پروردگار عالم نے رحمت للعالمین رسول اسلام کو بنا کر بھیجا. تو اگر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رسول فقط ہمارے مسلمانوں کے رسول ہیں تو غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے رسول اسلام کو رحمت للمسلمین نہیں کہا بلکہ رحمت للعالمین کہا ہے. یعنی جو مانے یا نہ مانے سب کے رسول، یہ سب رسول ہی کی امت میں آ گئے کہ وہ رسول اسلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں. تو اب چونکہ 17 ربیع الاول ہے اور آپ سب جانتی ہیں 17 ربیع الاول کے کچھ مستحبات ہیں کہ جو ہمیں انجام دینے چاہیے، جس میں تمام چیزیں تو وہی جو ہر بڑے ایام کے اندر ہم ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں رسول کی زیارت ہے جسے ترک نہ کیا جائے، چھٹے امام کی زیارت ہے، روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان ہستیوں کی جتنی معرفت ہوگی اتنا انسان کرتا چلا جائے گا. ان سے محبت کا یہ سمجھے ایک طرح سے نتیجہ ہے. تو بس ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح سے ہم نے اناؤنس کیا تھا پہلے اور انٹروڈکشن بھی چلا تھا کہ موت کے حوالے سے، کہ منڈے کا دن جو ہوگا وہ ہم اور آپ موت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. چونکہ آج کی تاریخ، کل کی تاریخ اتنی بڑی تاریخ ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس حوالے سے بھی ہم رسول اسلام اور چھٹے امام کی احادیث دیکھیے. ہماری جو معرفت ان ہستیوں کے ساتھ ہے، جو ہماری محبت ہے، وہ ان کی پیروی کرنے میں ہے کہ ہمیں ان کی اتنی معرفت ہو کہ ہم کچھ وعدے کریں ان ہستیوں سے. آج کے دن، کل کا دن جو ہوگا کچھ وعدے کریں اس رسول اسلام چھٹے امام سے، ان کی محبت سے، کہ ہم ان کی اطاعت کس طرح کریں گے، کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ. دیکھیے یہی ساری چیزیں جو ہیں آخرت کی کامیابی ہے. خدا اور اہل بیت کی محبت کی، محمد و آل محمد کی اطاعت ہے کہ ہم جو ہے خود گناہوں کو ترک کر دیں اور اس طرح سے آخرت کی تیاری کریں. تو اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ ہم اور آپ وہ ساری چیزیں، آپ دیکھیے گا کہ یہ جب اب ہمارا ٹاپک جب اسٹارٹ ہوگا موت کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام چیزیں جو خدا اور اہل بیت نے جو بتائی ہیں، ہمیں خود بخود ہمارے کردار میں تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے گی اگر ہم ان کو فالو کریں گے، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. کہ جس طرح سے معصومین کی احادیث، رسول اسلام کی یا حدیثیں کچھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں گی اور اپنا ٹاپک اسٹارٹ کر دوں گی جو موت کے حوالے سے ہم نے اناؤنس کیا تھا. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں خدا کے ذکر کے علاوہ رسول فرما رہے ہیں زیادہ باتیں نہ کرو. اللہ اکبر. یعنی جو بے سوچے سمجھے جو بولا جاتا ہے، رسول اسلام فرما رہے ہیں ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو. ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام نہ کرو. یہ کیوں نہیں کرو؟ رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں، کثرت کلام جو ہے یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کثرت کلام رسول فرماتے ہیں کہ یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. اور رسول اسلام اسی طرح قیامت کے دن اس شخص کے گناہ سب سے زیادہ ہوں گے. رسول فرماتے ہیں جس کی بے معنی باتیں زیادہ ہوں گی. یعنی جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے بولنا، اور اس طرح کی بس گفتگو چلتی رہتی ہے، بے معنی گفتگو، تو قیامت کے دن رسول فرما رہے ہیں اسی کے گناہ سب سے زیادہ ہوں گے جس کی بے معنی باتیں سب سے زیادہ ہوں گی. اللہ اکبر. تو ہمیں چونکہ رسول اسلام اور چھٹے امام کی جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، تو ہمیں ان احادیث کو دیکھیں یاد کر لینا چاہیے، اور چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ان احادیث کو اپنے دماغ میں بار بار ریوائنڈ کرنا چاہیے، اس کی تکرار کرنی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ان چیزوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں. جی اور بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں آپ کی اس حوالے سے بھی
ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ عہد کریں، کل کا دن خصوصیت کے ساتھ بس عہد کا دن ہوگا، ہماری کوشش پوری یہی ہونی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو کچھ بھی سیکھا، جو بھی اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس پر کوشش کریں کہ ہم لوگ اس پر قائم رہیں۔ استقامت بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح ہماری سسٹر اکثریت میں ہمارے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نعت کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر ساتھ دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ دل میں یہ حسرت ہے کیوں کر ہو ولائے مصطفیٰ، لب پہ آئیں کس طرح ہو بول ثنائے مصطفیٰ، اس زمیں سے عرش تک با جسم و جاں کیسا سفر، عظمت انسان ہے بے شک ارتقائے مصطفیٰ۔ سورہ احزاب نے تصدیق کی تطہیر کی، عطرت کونین ہے زیرِ ردائے مصطفیٰ، اے ظفر تقدیس حرمت کا تقاضا دیکھ لو، سرمۂ چشم ملک ہے خاک پائے مصطفیٰ۔ بے شک جو کچھ بھی ہے انہی کی خاک کا صدقہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی علی وسلم کی محمد محبت وعلی کے محمد سلسلے میں عطا کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی معنی میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمیں بارہا انہوں نے قیامت کے دن، آخرت کے دن سے ڈرایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ تو ابھی جو ہم لوگ خواب غفلت کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس حدیث کے ذمہ میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں پر ہیں، ہماری زندگی کس طرح چل رہی ہیں، اور ہمیں کب بیدار ہوں گے، جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے پردے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹیں گے۔ صبح ہی میں نے ایک برزخ نامہ پڑھا ہے اور وہ پڑھ کر جو حالت ہے یقین مانے وہ بیان سے باہر ہے، مگر ظاہر ہے ہم لوگ کو جسم کے ہم تو ہیں، مگر ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم لوگ کہیں خدا نخواستہ جو برزخ نامہ جس نے بھی لکھا ہے، مگر اس کو جو پڑھ کر انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر اس آئینے میں رکھ کر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو ہمارے ساتھ کہیں خدا نخواستہ ویسا ہی نہ ہو جس طرح اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے بہت سارا گناہ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اس میں ایک ایک حساب کتاب کو انشاءاللہ آنے والے پروگرام سے وہ ہر چیز، وہ کردار کیا جواب دے گا، انسان کے اعمال کیا جواب دیں گے، انسان کے اعضاء جوارے کیا جواب دیں گے، انسان کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس میں ایک ایک چیز ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے انشاءاللہ۔ مگر میری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑے آرام سے اور اطمینان سے آپ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت مشکل مراحل ہیں، یہ جو کہنا بہت آسان ہے کہ موت کی گفتگو کر رہے ہیں، مگر اس کا ایک ایک لمحہ یقین مانے ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہماری حالت بہت مشکل سے، سسٹر سائمہ بات اس بات کی گواہ ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل خود بھی ہو رہا ہے کہ ایک پوری موت کو ڈسکرائب کرنا اور پھر اس کے عذاب اور اس سزا کے بارے میں سوچنا اور پھر اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا، اپنے اوپر احساس ندامت کرنا۔ تو میں صبح جب اپنی کاپی پہ لکھ رہی تھی اور نوٹ بک بنا رہی تھی، اس میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ہر انسان اپنے لیے ایک سفر نامہ لکھے اور اپنے لیے ایک برزخ نامہ لکھے، کہ میرے اعمال کو سامنے رکھے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی یہ سزا اور یہ جزا دی جائے گی۔ یہ صرف ایک جنرل ایک سوچ آئی جو میں نے اپنے گزشتہ ساتھ شیئر کی۔ ظاہر ہے کوئی بھی کسی بھی ثواب کے کام کے لیے وہ مختص نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنے گنا ثواب ملے گا یا اتنی چیزوں کا ثواب ملے گا۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میزان کا وہ ترازو اسی لیے ہمارے لیے چاہوں گی اس کے ساتھ آگے گفتگو انشاءاللہ بڑھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس اپنی گفتگو کریں۔ جی جی، رسول اسلام کی جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا کہ رسول اسلام کی دیکھیے حدیث بھی ہے کہ ہم رسول اسلام کے قول، بے شک جو چیزیں ہم بیان کریں گے موت کے ٹاپک میں آپ کے سامنے رسول اسلام معصومین ہی کے حوالے سے کریں گے، کہ رسول اسلام فرماتے ہیں تم میں سے عاقل ترین وہ ہے جو موت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرے، یعنی عقل مند وہ شخص ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ کرے، اور تم میں سے محتاط ترین وہ شخص ہے۔ اب دیکھیے آ گیا محتاط ترین، یعنی جسے معرفت ہے، جو عقل مند ہے، محتاط ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرے۔ تو ہمیں کیا کہ جس طرح سے جناب لقمان کا بھی ہمیں نظر آتا ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اس دنیا کے اندر اس موٹی تازی بکری کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو کھا کھا کر اس قدر موٹی ہو گئی کہ وہ موٹاپا ہی اس کے ذبح ہونے کا سبب بن گیا، کہ لوگوں نے دیکھا کتنی موٹی تازی بکری ہے اور اس کو ذبح کر دیا۔
تو یعنی دنیا میں اس طرح سے دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ کہ بے شک موت تو ایک دن آنی ہی ہے، دنیا سے جانا ہی ہے. کہ دیکھیے، اور آج کل کا وہ دور کہ وہ ہم اکثر آپ کے سامنے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، کہ میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا کہ پہلے انسان کی عمریں اتنی طولانی ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی، لیکن آج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی، بے شک رب ذوالجلال نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو ایک وقت معین مقرر کیا گیا ہے کہ ہمیں کب بھیجنا ہے، کب دنیا سے جانا ہے. ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا ہے. تو لہٰذا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ محتاط ترین وہ شخص ہے جو موت کی تیاری کرتا رہتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ گفتگو اب ہماری جاری شروع کریں گے اس کے حوالے سے. جی، محتاط کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کس طرح اپنے اعمال کو ہم جتنا ہو سکے اپنے اعمال پہ، جس طرح بھی آپ نے بیان کیا کہ ہم ایک اپنی نوٹ بک بنا لیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہم اس میں جو ہے، دیکھیے ہمیں اپنے گناہ لوگوں سے چھپانے ہیں، صحیح ہے نا، خدا نے اس کا اہتمام کر کے بھیجا، لیکن ہم اپنی اصلاح کے لیے کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے کہ میں کیا کیا گناہ کرتی ہوں، کیا کیا میرے نیک کام ہے، تو جو گناہ ہیں ان کو ترک کرنے کے ارادے کرنے، وہ کوششیں انجام دیں، اور جو نیک کام ہیں ان میں ہمیں سبقت لے جانی ہے، ان میں ہمیں آگے قدم بڑھانا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، تو دیکھیے جس طرح سے پھر رسول اسلام کی کہ معصومین کی حدیث ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ کرو، موت کو یاد رکھو، کہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ کتنی اچھی چیز ہے، اور کافر کے لیے کس طرح موت جو ہے مومن کے لیے وہ جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اور آخرت جو ہے، موت جو ہے وہ اس کے لیے دوزخ ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے عمل کی طرف توجہ دینی ہے. اور ابھی جس طرح سے موت کے حوالے سے گفتگو میں اسٹارٹ کروں گی، تو سب سے پہلے دیکھیے موت کا جو اسٹیپ آتا ہے، یہ سلسلہ جو ہم شروع کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً آپ کا بھی بہت بڑا دل ہوگا کہ آپ بھی ان تمام چیزوں کو سنتے رہیں گے. کیونکہ جب ہمارے استاد ہمیں درس دے رہے تھے تو یہ اس پوائنٹ سے اگر ہم دیکھتے تھے تو واقعی اس وقت سننے والا جو ہے نا، بولنے والے کی تو ہوتی ہے کیفیت، لیکن جو سن رہے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ان کے کہنا چاہیے کہ بہت بڑا دل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو موت جب آنے لگتی ہے تو جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے جاں کنی کا عالم، جسے حالت احتضار کہتے ہیں، جسے سکرات موت کہتے ہیں. اس کے حوالے سے آج میں کچھ چیزیں بتاؤں گی، کچھ اعمال بتاؤں گی، اور سب سے پہلی چیز جو میں بیان کروں گی وہ یہ ہوگی کہ سکرات موت کے وقت حالت احتضار میں جس انسان کا یہ ہو رہا ہو، اس کے قریب جو لوگ ہوں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ وہ اس وقت جو حالت احتضار میں ہے اس کے ساتھ کیا، مطلب اس کے اوپر کیا اس کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، حالت احتضار میں جو بندہ ہے اس کے اوپر وہ کیا اپلائی کرے، کس طرح سے اس کے ساتھ رہے. اور دوسری چیز جو میں بیان کروں گی وہ خود ہماری، کہ جب ہمارا سکرات موت ہوگا، جب ہماری حالت احتضار جاں کنی کا ہمارا عالم ہوگا، اس وقت اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا کر چلیں کہ دیکھیے اس وقت پہ ہمیں کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اس وقت پہ، جو کہ وقت کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اگر ہم زندگی میں ان چیزوں کو بار بار دہراتے رہیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں اپنے اس وقت میں کیا چیزیں پڑھنی ہے، کیا اعمال کیا کرنا ہے. وہ بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. اچھا، پھر تیسری چیز جو آج میں بیان کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی اور وقت رہا تو یہ چیز بیان کریں گے کہ اب ہم دنیا میں وہ کون سے اعمال انجام دیں جو یہ سکرات موت، یہ جو جاں کنی کا عالم ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے اور ہمیں تکلیف نہ ہو. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ موت
امر وجودی ہے یا امر عدمی، یعنی موت کا کوئی وجود ہے یا یہ معدوم ہونے والی چیز ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا وجود ہے جبھی اسے پروردگار عالم نے خلق کیا، کہ جس طرح قرآن کی وہ آیت بھی بتا رہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیے پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا. اس کا وجود تھا تو رب ذوالجلال نے اسے خلق کیا نا، کیونکہ عدم چیز کو خلق نہیں ہوتی، عدم چیز جو ہوتی ہے وہ خلق نہیں ہوتی، وجود ہوتا ہے جس کا، اسے رب ذوالجلال خلق کرتا ہے. تو اس کا موت کا ایک وجود ہے جبھی رب ذوالجلال نے اس کو خلق کیا. اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی موت کو بکثرت یاد کرتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یعنی حب دنیا اس کے دل سے ختم ہوتی جاتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں اگر آج معرفت ہو گئی خدا اور اہل بیت کی، دیکھیں کل کا اتنا بڑا دن ہے، ہم ان سے رسول اسلام اور چھٹے امام سے یہ وعدہ کرنے چلے ہیں کہ ہم اگر آج ہمیں ان تمام چیزوں کی معرفت ہو گئی تو یقین جانیے کہ ہمیں موت کا ذکر، موت کو یاد کرنا شروع کر دیا تو خود بخود ہم دنیا سے بے رغبت ہوتے چلے جائیں گے اور ایک بہترین ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی، ہم عمل صالح کی طرف خود بخود آنے لگیں گے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ موت کو تذکرہ کریں. اسی لیے امام حسین نے، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا تھا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بابا سے اور ان کے بابا نے رسول اسلام سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. موت مومن کو جنت میں لے جانے والا ایک پل ہے. دیکھیے ہمارا کتنا بلند مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا اپنے جد سے کہ موت مومن کو جنت میں لے جانے والا ایک پل ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے موت کافر کو دوزخ میں لے جانے والا ایک پل ہے. لیکن آج اس دن بھی میں نے بیان کیا تھا جب موت کا انٹروڈکشن کروا رہی تھی کہ موت کا نام سن کر ہم اور آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. ہمارے یہ فقط اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری رحمت خدا سے بہت زیادہ دوری ہے، کہ ہم یہ تمام چیزیں موت کی، اور جس طرح سکرات موت جب میں خود بھی پڑھ رہی تھی تو واقعاً یہ کیفیت تھی کہ واقعاً، لیکن اس مقام سے کہنا چاہیے، اس وقت سے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن گزرنا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا وہ وقت، وہ گھڑی کون سی ہے، لیکن ہمیں تیاری اسی انداز سے کرنی ہے کہ پتہ نہیں وہ وقت کس وقت آ جائے اور ایسا نہ ہو ہم بے خبر رہ جائیں. واقعاً ہمیں اپنی مومنانہ صفت کو اٹھانا ہے کہ واقعاً جس طرح مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا ایک پل ہے، اور جنت وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس میں کون نہیں جانا چاہتا. بہت ہی خوبصورت اور اہم باتیں رہیں گفتگو اس حوالے سے کہ موت کے حوالے سے، اور یہ وہ ٹاپک ہے ویورز جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کا گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ہر چیز کی جڑ، میں نے جتنے بھی ابھی تک پروگرام کیے اور جو سارے سلسلہ رہا اس میں یہی سمجھ آئی کہ ہر چیز کی جڑ یہی ہے. یہ حب دنیا سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہماری موت پہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی جس طرح سسٹر نے کہا کہ یہ تمام عالم، یہ تمام کنڈیشنز جو ہم لوگ گزریں گے اس سارے سلسلے سے، وہ جان کنی کا عالم سب پر آئے گا، وہ سکرات کا موت سب پر آئے گی، وہ قبر کی پہلی رات سب پر آئے گی، ہمارا حساب و کتاب، ہمارا موت اور حشر، ہم لوگ ہر بات میں یہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. اور جب کہا جاتا ہے تو ہم کس چیز پر یقین کہتے ہیں؟ ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں موت آئے گی، قبر کی وہ منزل ہوگی، منکر نکیر کے سوالات اور جوابات ہوں گے، یہ تمام سلسلہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، مگر اس کے لیے تیاری کہاں تک کرتے ہیں؟
یہ تیاری کا سلسلہ ہے، جہاں ابھی سسٹر نے بڑے اچھے اقوال بھی امام کے شیئر کیے کہ جیسے ہی ہم لوگ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے کہ اپنی صرف اور موت کو، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اپنی ندامت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم مولا کے سامنے اپنا سر بلند کر سکیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا، ہمیں یہ زندگی نعمت کے طور پر عطا کی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنی کچھ ایسے اعمال سر انجام دے جائیں جو ہماری بخشش کا سلسلہ بنے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. تو یہ پروگرامز، یہ تمام طریقے، یہ تمام چیزیں، باتیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. دنیا میں آپ واہ واہ کر سکتے ہیں، کوئی اور آ کے کہہ دے گا واہ واہ کیا گفتگو کی، کیا پروگرام کیا، مگر اس کا اجر ہمیں بی سے چاہیے، ہمیں اس اپنی قبر کی پہلی رات میں چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور یہ اسی کے توسل سے ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ہے ایسا، کوئی ایسا نہیں ہے جو موت وارد ہونے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. آپ یہ رسول کے فرمان پڑھیں اور ہمیں تنبیہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جو تنبیہ ہے کہ کون ایسا ہے، اور اگر یہ پروگرام اس کے لیے توسل بن رہا ہے، وسیلہ بن رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں، ہم لوگ اپنے بارے میں ابھی بھی سوچنا شروع کر دیں، ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا، ابھی بھی ہمارا آخری، کیا پتہ کس کو کون سی اگلی سانس نصیب ہو نہ ہو، مگر اس کے لیے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، جو غلطیاں کر چکے ہیں اس کے ضمن میں آ کے خدا سے سچے دل سے توبہ کریں. یقین مانیں اس کے در ہر وقت اس توبہ کے لیے کھلا ہے، کہ ہم لوگ جتنا بھی استغفار کریں گے اتنا کم ہے. کیا کوئی اپنی مدت عمر کے خاتمے سے پہلے ہوشیار ہونے والا نہیں ہے؟ اب مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری آخری لمٹ کیا ہوگی، یا ہماری آخری منزل کیا ہوگی، آخری دن کون سا ہوگا، آخری ساعت کون سی ہوگی. تو یہ کوئی بھی کسی کے لیے جج نہیں کر سکتا کہ کون سا ٹائم اس کے اوپر، مگر کہتے ہیں کہ بعض جو بڑے بڑے عرفا ہیں، علماء ہیں، ان کو اپنی موت کا وقت ان لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو اپنی ساتھ یعنی وہ بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کریں گے، کہ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں ٹائم دن میں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے لیے پڑھ لیا، یا اپنی موت کی تیاری خود سے کر لی. بہت سارے ایسے واقعات بھی ملیں گے انشاءاللہ. مگر یہ کہ کوئی ہے، رسول خدا کا اس فرمان کی طرف کہ کوئی ہے اپنی مدت عمر کے خاتمے سے پہلے ہوشیار ہونے والا، کہ کوئی اپنے بارے میں سوچے. اسی لیے عبادتوں کے لیے بھی جب کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کو یا ہر عبادت کو اس میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری عبادت ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری پروگرام، یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کو واقعتاً سچے دل سے خضوع و خشوع کے ساتھ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہماری بہن نے آگے جو ذکر کیا کہ موت کا نام سن کر خوف زدہ ہونا یہ مومن کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. ہم لوگ تو منتظر ہیں، ہونا چاہیے یقینی طور پر. اور جب ہمیں یہ اس بات کا ادراک ہوگا، سمجھ آئے گی کہ ہمیں روبرو زیارت نصیب ہوگی امام علی علیہ السلام کی قبر میں، جب یہی شوق معصومین کی زیارت نصیب ہوگی تو ہم لوگ اسی شوق سے ہی اپنی قبر میں جانے کی تیاری شروع کر دیں کہ وہاں پر امام ہوں گے اور ہماری اور ملاقات ابھی ہوگی. انشاءاللہ اور آگے چل کر یہ چیزیں انشاءاللہ آنے والی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں معصومین کا قرب ملنے والا بے ہے. شک موت بے ہے شک کیا چیز بے آخر، شک بے شک. خدا کا میں قرب چاہوں گی حاصل اسی سے ہوگا. ہی آپ شروع کریں کہ موت ہے کیا چیز اور کس طرح سلسلہ ہوگا، اس کے بارے میں بھئی ضرور دیکھیں جس روشنی طرح ڈالیں. سے ہمارے پانچویں امام محمد باقر اللہم علیہ صلی السلام علی محمد صلی اللہ محمد علیہ وسلم. وسلم، جب کسی نے آ کر یہ سوال کیا کہ مولا موت کیا چیز ہے، تو ہمارے پانچویں امام نے فرمایا موت اصل میں وہ نیند ہے جو ہر رات مومن کو آتی ہے، اللہ لیکن اکبر. موت وہ نیند ہے کہ جو طولانی بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی طولانی اس قدر ہے کہ اس کی وہ طوالت کب ختم ہوگی، جب قیامت آئے گی. یہ فرق ہے. یعنی اسی پر کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آ گئی، کیا اسی کے واسطے کرتے تھے شب بیداریاں، یعنی رات کو اسی لیے جاگتے رہتے تھے کہ کہیں اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جب موت آئی تو وہ شب بیداری میں خود بخود نیند آ گئی. سبحان اللہ، کیا تو بات. کتنی آسان ہے کہ کتنی ہم جس کو بہت زیادہ خوف و ہراس کا باعث اپنا بنا لیتے ہیں، کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، کتنی یہ جو روز خدا ہمیں ایک منظر دے رہا ہے، پھر بھی ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ یہ رات کو سو جانا، نیند کا آ جانا اور پھر صبح اٹھنا. اسی لیے معصوم کی یہ حدیث بھی تھی کہ صبح جب اٹھو تو خدا کا شکر ادا کرو. بالکل بالکل. یہ مومنانہ صفت ہونی چاہیے.
بالکل. اچھا میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں ویورز جو ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, اور پروگرام کا کافی حصہ نکل چکا ہے, اور اس میں میری کوشش شروع میں یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ تقریباً 150 سوال کے قریب میرے پاس یہ سامنے سوال پڑے ہیں, اور میری کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ یہ پروگرام میں ان پورے چند دنوں میں ہر سوال کا جواب کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان تمام سوالوں کو سمجھ سکیں اور پڑھیں ضرور. اس میں سوال جو ان سے زیادہ تر ریلیٹڈ امام زمانہ علیہ السلام سے اور وقت کے امام کے حوالے سے. اس میں جو سوالات ہیں میں چاہوں گی اگر آپ لوگ جلد از جلد جواب دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سارے سوال کور کر پائیں گے, اور اگر نہیں بھی جواب آتا تو ایٹ لیسٹ ہمیں بتا دیں تاکہ میں سوالوں کے جواب اناؤنس کرتی چلے جاؤں. امام زمانہ کی والدہ گرامی کے نام کہ نرجس خاتون کے علاوہ جن ناموں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے نام بتانے ہیں آپ لوگوں کو کہ کون کون سے ہیں, اور نرجس خاتون کے علاوہ. اس کے علاوہ امام زمانہ کے پردادا کا نام نامی بھی بتائیے, پردادا کا نام کیا تھا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد 1,24,000 انبیاء میں سے کس کے ہم نام ہیں, ان کا نام بتائیے. اور یقینی طور پر آپ سب جانتے ہیں یہ سوال وہ سوال جواب ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنے چاہیے, ہمارے اپنے اصلاحی پہلو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, یہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی 5واں سوال ہے, آیت اللہ صادق شرازی نے اپنی کتاب المہدی میں فی القرآن میں کتنی آیت قرآنی کتب جو سی ہیں اہل سنت کے حوالے سے امام زمانہ کے متعلق جمع کی ہیں, ان کی تعداد بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور احادیث میں امام زمانہ کی جسمانی ساخت کس قوم کی مانند ذکر ہوئی ہے, اس کے بارے میں سوال کا جواب. میرے خیال ہے ابھی یہ سوال کافی ہیں, آپ لوگ انہی سوالوں میں سے جس کا جواب آتا ہے آپ لوگ پلیز کال کریں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں. اور کال میرا خیال ہے نمبر اسکرین پر موجود ہوگا, آپ لوگ ہمیں تھوڑی دیر میں کال کر سکتے ہیں. اتنی دیر سسٹر سائمہ آباد سے کہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کو پلیز کنٹینیو. تو جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ میں آج جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ سکرات موت جاگنی کا عالم جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں. یہ جو حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے تو مرنے والے کو سب سے ان افراد کی ذمہ داری جو اس وقت پہ یہاں پر جس شخص کا جاگنی کا عالم ہے اس کے پاس کھڑے ہوں. تو اس وقت پہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کی جائے کہ صحابی پیغمبر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام کی حدیث شرح لمحہ میں شہید ثانی نے نقل کی ہے کہ جس شخص کا بھی آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا. دیکھیے جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا کہ تو وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا. تو یہ ذمہ داری ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کریں. اچھا ایک اور بات کا علماء یہاں پر ایک احتیاط بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے, یہ جو جاگنی کا جس کی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے. اگر وہ سکرات موت کی تکلیف کی وجہ سے اس کی اذیت اس قدر ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ اسے تلقین کر رہی ہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کی تلقین کر رہی ہیں, اور وہ اس سے کہیں جھنجھلا نہ جائے. اور اگر وہ جھنجھلا گیا اس چیز سے تو خدا نخواستہ وہ کفر اختیار نہ کر لے, یعنی کفر کا اقرار نہ ہو جائے, اظہار نہ کر دے کسی طرح سے. تو اس طرح سے آپ اس کو یہ کلمے کی تلقین کریں گی جب وہ حالت سکرات میں ہوگا جاگنی کے عالم میں کہ وہ جھنجھلائے نہیں, زبردستی نہیں اس طرح سے کی جائے اس وقت پہ. اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کیونکہ آگے چل کے یہ چیز آئے گی کہ اس وقت پہ بھی ہمیں حسن ظن کس طرح پروردگار عالم کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا رسول اسلام کے پاس ایک مرتبہ رسول اسلام اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ فلاں شخص کا انتقال ہونے والا ہے, تو وہ حالت احتضار میں ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جا کر کہو سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جملے ہیں. اور کہا کہ جس کا انتقال ہو جائے تو آنکھیں بند کرتے وقت ان کلمات کو ہی پڑھ دو.
ام سلمہ کے شوہر جو ابو سلمہ تھے، جو پہلے شوہر تھے، تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں. تو جب حضور نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں بند کریں، اور وہ دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب اگر کسی کی مرتے وقت آنکھیں کھلی رہ جائیں تو ہمیں یہ بات رسول سے پتہ چل رہی ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وقت انا للہ و انا الیہ یعنی کلمہ استرجا پڑھ لیا جائے اس وقت، اور آنکھیں بند کر دی جائیں. جب ابو سلمہ، تھوڑا سا ان کا ذکر کر دیں کہ یہ ابو سلمہ جو ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اسلام نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس پہ رسول اسلام نے، روایت میں ملتا ہے کہ 10 تکبیرات کہیں، یا ایک جگہ روایت میں ہے کہ 100 تکبیرات، یہ بھی روایت میں آیا ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا، کیونکہ عام طور پر نماز جنازہ کی 5 تکبیرات ہوتی ہیں، جب لوگوں نے دریافت کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ابو سلمہ کا مقام یہ تھا کہ 1000 تکبیرات کہی جائیں. اللہ اکبر. لیکن کئی روایت میں اسی لیے آیا ہے کہ 10 پڑھائیں، اور کسی میں ہے کہ 100 تکبیرات رسول اسلام نے کہیں اس وقت پہ. تو بس، اور اس کے بعد جس طرح آپ جانتے ہیں کہ رسول اسلام نے ام سلمہ کو بھی یہ تلقین کی تھی، یہ تاکید تھی کہ اس وقت پہ جب انسان کا کوئی روحانی، دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا علماء نے زور دیا کہ یہ کلمہ استرجا پڑھنے کے لیے اگر روحانی بھی کوئی نقصان ہو گیا ہو یا جسمانی بھی، یا کوئی بھی نقصان ہو، تو اس پر یہ کلمہ پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے کہ اس نقصان کی تلافی پروردگار عالم بہترین اس کا نعم البدل دے کر کرتا ہے. کہ میں نے شاید پچھلے پروگرامز میں یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا کہ جو ہے ام سلمہ نے اسی طرح جب اس کلمے کو پڑھا تھا، اور ابو سلمہ کی وفات کے بعد تو یہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ تو اتنے بہترین شوہر تھے، اس قدر مودت تھی دونوں کے اندر، ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ہی عرصے میں رسول اسلام کا رشتہ آیا اور ام سلمہ رسول اسلام کی زوجہ بنی. بالکل. جی یہ جی تاریخی واقعہ آپ نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ ویورز کے ساتھ شیئر بھی کیا، اور ویورز بڑی ٹینشن والی بات ہے ویسے، مگر یہ کہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جی کنٹرول روم اگر سوئچ کر دیں تو. کوشش یہی ہے جو کہ ہمارے سے عمومی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری نادانستگی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے جس کے ساتھ وہ حالت اور واقعات ہو رہی ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ وہ کنڈیشن پیدا ہو گئی ہوتی ہے، کسی کے جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. علماء کی اس روشنی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگر آپ کسی کی ایسی حالت دیکھیں یا کہیں پر ہوں، وہاں پر ایسی سچویشن دیکھ لیں تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کہ آپ ان کو خصوصیت کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے، جو علماء نے بہت بار ہم لوگوں نے بھی اس چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کہ اگر ان کی نماز کی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو لے جایا جائے، ان کا قبلہ رخ منہ کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ تلقین کی جائے کہ سورہ پڑھے. ان کے قریب کھڑے ہونے والوں کو چاہیے کہ آپ سورہ کی تلاوت کریں. وہ جس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو حالت اس ٹائم پر ہوتی ہے، وہ آپ جب عالم برزخ کی کوئی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس ٹائم پر بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے ساتھ اس ٹائم پر کیا ہو ہاں. رہا اور ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بھی جی کہ جس طرح سے حالت اعتذار کے لیے توضیع المسائل کے اندر بھی ہیں، اور یہ کلمات جو ہے کافی کتابوں میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت پہ، وقت سکرات کے وقت پہ جو ہے دعائے فرج پڑھوانا، لا الہ الا اللہ یہ دعائے فرج کے نام سے ہے. اس وقت پہ یہ دعائے فرج پڑھی جائے، اس کے سرہانے اور آئمہ کے نام دہرائے جائیں، آئمہ معصومین کے نام دہرائے جائیں. اور ایک اور چیز کو علماء نے بیان کیا کہ اس وقت پہ آپ جو بھی کلمات اپنی زبان سے، جو پاس کھڑے ہوئے میت کے، یا جو بھی اپنی زبان، سکرات موت کے وقت ابھی انتقال نہیں ہوا لیکن جاکنی کا عالم ہے، اس وقت جو بھی پاس کھڑے ہیں، جو بھی زبان سے کلمات نکال رہے ہیں بہت اچھے نکالیں. یا کسی کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت جو آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، جو ملائکہ وہاں پر ہیں وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں. آمین. اور یہ بڑی تو اچھی بات آپ نے کی کہ اکثریت میں جب ہاں بھی آپ کبھی ایسا خدا نہ خواستہ سسٹم کبھی ہاسپٹل میں جاتا ہے انسان، کیونکہ ہمارے ایسے واقعات ہم لوگوں کو نظر آئے ہیں
جو آپ لوگوں کو کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے اور لوگ اپنی گفتگو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مصروف ہو جاتے ہیں، یا کوئی پیچھے سمجھتا ہے کہ میں ادھر نہیں ہوں، ان کے سر پہ نہیں کھڑا ہوں، مگر اسی روم کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں اور اپنی آپس میں کوئی گفتگو شروع کر دی یا کوئی ایسا کوئی واقعہ نکال دی، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا عمل کر رہے ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں، یا کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو ہو رہی ہو کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو رہے ہو. تو یہ بہت آپ نے اچھی اور مفید ظاہر ہمارے لیے بات ہے کہ ہم لوگ اس ایسی سچویشن جب کبھی خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں یا کوئی ایسی جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو کوشش کریں اپنی کوئی بھی ایسی گفتگو سے اجتناب کیا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. اچھی گفتگو میں بہترین چیز ہے کہ آپ کلام الہی کو پڑھیں، آپ جس طرح ابھی ہم لوگ، اور جو کل میں برزخ نامہ پڑھ رہی تھی، جو صبح میں بلکہ ابھی پڑھ رہی تھی، اس میں یہ بات کہ مردہ جو سا ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کے چلا کر ہم لوگ کے لیے بول رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل گفتگو ہے اس کو نہ کیا جائے، آپ اس طرح گفتگو نہ کریں، آپ میرے لیے یہ پڑھیں. تو یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ جو علماء کی لکھی ہوئی ہیں اور جو ہم لوگ پڑھے تھے، ان کو کبھی غور سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں اور کبھی خود کو اس جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو ہمیں کوئی نہ سن پا رہا ہو، ہم خود کو کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. آپ کسی بچے کی مثال لے لیں، وہ تو اپنا رو کے کس طرح سے ماں باپ کو بلا کر وہ اس کے لیے ٹینشن، مگر جو جس کی جان نکل چکی ہے یا جان نکلنے والی ہے، اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں آپ سے بات کر پا رہا، تو اس سچویشن کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو یقین مانے بہت بہت خوفناک ہو جاتی. جی بالکل، آپ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ فون نمبر اناؤنس کر دیں، کیونکہ ہماری بہنیں جو سی ہے وہ کال کرنا چاہ رہی ہیں اور میرے خیال ہے سوال کے جواب بھی ان لوگوں کو معلوم ہے تو وہ سوالوں کے جواب دیتی ہیں. سکرات کے حوالے سے جہاں کنی کا عالم ظاہر ہے، ہر کسی پہ آنا ہے، تو ہر انسان دعا گو رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہمارا یہ وقت آئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ جو اعمال ہم دنیا میں اچھے اعمال سر انجام دے رہے ہیں اس کی اچھی شکل ہمارے سامنے پیش آئے. کیونکہ جو برزخ نامہ صبح میں نے پڑھا ہے اس میں تو اتنی بھیانک شکل ملک الموت کی بیان کی گئی ہے، جو اگر آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد چینل یہ بند، ٹی وی چینل چینج کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو میں ابھی بالکل بیان کرنا نہیں چاہ رہی ہوں وہ انشاءاللہ ہم اگلی منزلوں میں طے کریں گے. اچھا، اسی اعتبار سے سکرات موت کے وقت جو سرحانے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. بالکل. ہمارے پاس جی کالر ہیں. جی السلام علیکم. تھنک چلیں آپ گفتگو کیجئے، میں اس کو فکس کرتی ہوں. جی نہیں وہ اس پہ نہیں آ رہی ہے. اچھا، تو یاسین، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. اگر کسی کے سرحانے پڑھ دی جائے تو اس وقت اس پر موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ تو سب جانتے ہیں. تو سورہ یاسین پڑھنے کا، اور ایک اور جگہ اس کے بعد ہے کہ سورہ احزاب بھی روایت پہ ملتا ہے کہ انصار مدینے میں جب مدینے کے اندر انصار جب کوئی موت ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ احزاب بھی پڑھتے تھے. اچھا دیکھیں، جو سورہ یاسین مرنے والے کے سرحانے سکرات موت کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں؟ موت آسان ہو جاتی ہے، ملائکہ آ کر جنت کا پاکیزہ مشروب پلاتے ہیں، باقاعدہ وہ دنیا سے سیراب ہو کر جاتا ہے. اللہ اکبر. سورہ یاسین پڑھنے سے ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اور وہ جنت کا مشروب پلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے سیراب ہو کر جاتا ہے. سورہ صافات پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اس کے علاوہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 پڑھنے کی بھی بہت تاکید ہے کہ میں نے جس طرح یہ صورتیں بتائی ہیں کہ سورہ صافات ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، آیت الکرسی ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54. اس کو میں نے دہرا بھی دیا ہے کہ یہ صورتیں پڑھنے کی اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کی یہ آیات پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس وقت پہ پڑھی جائے. سوچئے وہ کس قدر سخت عذاب اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے، سکرات موت کا وقت. اس وقت پہ آپ کسی مرنے والے کے سرحانے کھڑے ہو کر، جس پر یہ وقت آنے والا ہے، اس کی موت آپ کی ان دعاؤں سے آسان ہو جائے گی. سوچئے یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا اجر و ثواب آپ اس کو حاصل کر لیں گے.
اچھا اس وقت ایک اور چیز کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے اور آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، لیکن میں انہیں کچھ جملوں کے اندر بیان کر دوں، سرسری سا آپ کے سامنے اس کی تکرار کر دوں کہ ایسے افراد جو روحانی اور جسمانی نجاست میں مبتلا ہوں وہ وہاں سے دور ہو جائیں. اللہ اکبر. کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ روحانی اور جسمانی نجاست والی جو چیز آئی ہے، یہ مرنے والے کی یعنی جو جاکنی کا عالم میں ہے اس وقت، اس کی اذیت کا باعث بن رہی ہیں. تو اس چیز کو بھی جو ہے پرہیز کیا جائے اس چیز سے. اور دیکھیں دوسری چیز جو آئی ہے وہ گریہ و زاری سے پرہیز کیا جائے اس وقت پہ، کہ جو علماء نے بیان کیا کہ جو جاکنی کا یہ سکرات کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہت زیادہ گریہ و زاری کرنا، کہ جس طرح سے گریہ کیا جاتا ہے، اس کو پرہیز کیا جائے اس سے. اور بلکہ یہاں تک اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل یہ کہتے ہیں تو کہ تم اس کے حال پہ رو رہے ہو، حالانکہ اس کی تو ہو گئی، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اب تمہیں رونا ہے تو اپنی زندگی کے بارے پہ رو، یعنی اپنے حال پہ رو، مجھے سب کو لینے ایک دن آنا ہے دنیا کے اندر، اور آج اس کے لیے آیا ہوں، کل تمہارے لیے آؤں گا. تمہیں رونا ہے تو اپنے اعمال پر رو، اپنی اصلاح کرو، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ کام آنے والی ہیں. اور ایک اور دعا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بہت ساری کتابوں کے نام بھی ہیں، فیضائے کاشانی، بہار الانوار، جو علامہ مجلسی نے نقل کی ہے. جی آپ کو نہیں ابھی کال نہیں آ رہی ہے. نمبر امید ہے ویورز آپ لوگ کے پاس ہوگا، اور اسکرین پر نمبر شاید موجود نہیں ہے، آپ کال کر سکتے ہیں 9255233766 اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے. جی تو اس دعا کا جو مجمع البیضاء کی 8ویں جلد میں ملا محسن فیض کاشانی اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی ہے اس دعا کو، کہ وہ دعا ہے 2-2.5 لائن کی، کہ اس دعا کو اس وقت پر پڑھا جائے جب سکرات کا وقت ہے. اور توضیح المسائل میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اور یعنی اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ پروردگارہ، کیونکہ تو کثیر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ. کہ اس دعا کے اندر کیا چیز ہے، بے شک وہ پروردگار عالم کثیر گناہوں کو بخشنے والا ہے، قلیل نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے. یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے پروردگار عالم بے شک اس کو بھی قبول کر لے گا. وہ قلیل نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا میری قلیل نیکیوں کو قبول کر لے اور میرے کثیر گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. کہ آپ اس وقت پہ یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کرن اور دونوں کو ولادت مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی مولا کی ولادت اور رسول اللہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سوری ایکچولی آواز کام آ رہا ہے، شاید اسے کر رہے ہوں، لیکن ٹاپک بہت بہترین ہے، بہت اچھا ہے، بہت سندر، جو کہ میں جگہ دینے والی چیز ہے. انشاءاللہ پروردگار ہدایت دے اور ہم سب کہ ہم اس کو سن کے اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور جیسے کہ اسٹارٹنگ آپ لوگ بتائے تھے کہ ہمیں اپنی ایک بک بنانی چاہیے، کہ ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں تو اس کو لکھ لیں، اچھائی کی اس کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ دونوں کرتا ہوتا رہے اور اس طرح ہم ہمارے گناہوں کو کم کریں اور ہماری نیکیاں بڑھاتے رہیں. اور جیسے کہ 4 روپے نماز کا قضا نماز کا ہمارے پاس وہ بہترین ہوتا ہے ہمیں یاد دلانے کو کہ ہم ہماری لکھ لیں گے ہماری زندگی ہماری کتنی قضا نمازیں بھی ہیں، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیں آہستہ آہستہ کر کے کہ ہم نہ جتنی پڑھ لی یا کتنی پڑھی. اور بہترین وہ زیادہ سے ہم شب قدر میں زیادہ قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں جب ہم ٹک نہ کرتے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارا ایک ذمہ داری پوری کر لی. میں ایک ٹاپک دیکھا تو دوبارہ کرے نہ، جو ہم نے کر لی غلطیاں پہلے علم نہیں تھا جو ہم نے کی قضا نمازیں، اور اب اللہ نے توفیق کی زندگی دی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ادا کر کے جائیں موت آنے سے پہلے. تو انشاءاللہ وہ بھی ایک ہمارے لیے یاد رہے کہ بھئی ہماری موت آنے والی جلدی ادا کرے، کیونکہ پتہ نہیں پیچھے رہنے والے
ہمارے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اور یہ زمانہ ایسا بدلا ہوا ہے کہ مطلب کسی سے کوئی امید نہیں رکھی جا اور سکتی. بالکل نہیں رکھنی بھی نہیں چاہیے. اس برزخ نامے میں بالکل امید نہیں ہے. وہ بیچارے کرتے ہیں ایک رات کا بھی مشکل سے آپ کے لیے نماز فجر یا اس کے بعد ایک آدھ جمعرات کا بھی انہوں نے واقعہ لکھا ہے جو برزخ نامہ صبح میں نے پڑھا ہے, اس لیے میں بہت ڈری ہوئی ہوں اس ٹاپک سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بالکل, تو ہمیں یہ امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ پیچھے کچھ ہوگا. وہ دیکھا نا توفیق دیکھا ہمارے اولادوں کی ایسی تربیت کر کے جائے, لیکن ہمیں بھی توفیق دے کے پہلے ہماری قضا ادا کر کے جائے گی. اللہ آمین, اللہ آمین, ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ. اور آپ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہی تھی کہ 2-3 نام آئے ہیں امام کی والدہ کے, نرجس خاتون کے ساتھ ساتھ ریحانہ اور سوسان, حدیث شاید نام ہے, میں نے سنا نہیں لیکن میں نے پڑھا کہیں پر. حدیث نام ہے شاید ان کا. اور آپ نے ایک اور سوال پوچھا شاید کہ امام زمانہ کے دادا کا نام کہا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو دادا کا نام 10ویں امام ہوں گے امام علی النقشی علیہ السلام. پر دادا کا نام محمد تقی, امام محمد تقی علیہ السلام. بالکل بالکل صحیح. چل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور یہ بھی سوال کا جواب آپ کو پتا ہوگا یقینی طور پر. امام مہدی 1,24,000 انبیاء میں سے کس کے ہم نام ہیں؟ 1,24,000 ہم نام کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. بالکل, دیکھا ہم کافی سوالوں کے جواب ہمیں پتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ آہستہ آہستہ ٹک مارک کرتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آمین. ہمارے بھی اچھا یہ بھی بتا دیں, میرے خیال بہت اچھی تھی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے. اور میں نے پوری سنی نہیں, لیکن بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے کہ آپ لوگ فیس بک پہ اس کو ڈال رہے ہیں, یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں, تو جو مس ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پر جا کے کیچ کر سکتے ہیں. الحمدللہ, تو بھی اچھا کام ہو رہا ہے چینل کی طرف سے. اللہ ترقی دے آپ لوگ. اللہ آمین. اللہ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ آمین. اللہ آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. ایک اور واقعہ ہے اس کا موت کے بارے میں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کروں گی. انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں پورے سیریز کرے گی, تو آپ لوگ ضرور کیجیے گا. تھینک یو. چلو انشاءاللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ جی. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ویورز جس طرح ابھی ہماری سسٹر معصومہ نے بھی شیئر کیا ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا, مگر تھوڑے دن پہلے ہی اس بارے میں پتہ لگا ہے کہ آپ لوگ ہمارا یہ پروگرام جن سے ہے شام کے ٹائم میں اپلوڈ ہو جاتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ علم دین کو حاصل کریں, پھیلائیں. جتنی بھی احادیث پڑھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, جتنی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, جتنا بھی مولانا صاحب کام کر رہے ہیں, اور جتنی بھی کوششیں ہیں اس علم دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اور میرے خیال ہے یہ والا سوال تھوڑا سا مشکل ہے کہ آیت اللہ صادق شیرازی نے اپنی کتاب المہدی میں فی القرآن میں کتنی آیات قرآنی کتب اہل سنت کے حوالے سے جمع کی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے 106 آیات, 6 آیات قرآنی, 106 قرآنی آیات جو ہیں وہ ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اور جب جب ہمیں موقع ملا امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہم یہ آیات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اولاد حسین میں سے کون سے نمبر پر ہیں, تو آپ بیٹھ کر کاؤنٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس کے بعد امام زمانہ کی کنیت کیا ہے, اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے, اسی طرح آپ لوگ کنیت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ لوگ ہمارے ساتھ سوال کا جواب شیئر کریں گے. جسمانی ساخت کے بارے میں نے آپ سب لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کس مانند ہے امام زمانہ علیہ السلام کی جسمانی ساخت, تو وہ بھی آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی جس وقت ظاہر ہوں گے تو وہ دیکھنے میں کتنی عمر کے ہوں گے. یہ سوال بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہے, علماء کی محفل میں سنا ہے, تو ایز اے ریمائنڈر ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ تمام باتیں شیئر کر رہے ہیں. روایات میں ظہور کے بعد امام زمانہ کا جہاد کتنے ماہ پر محیط ہوگا, تو یہ بھی سوال کا جواب آپ لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ, کیونکہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی زیادہ تر مجلسیں جنہوں نے سنی ہے, جنہوں نے ان کے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن سنی ہے, تو ان کے لیے بڑے آسان سوال ہے. مگر جنہوں نے نہیں سنی ہے
ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، اور وہ بھی ان کے علم میں بھی یقینی طور پر اضافہ ہوگا. اور سب سے بڑی ہماری جو ضرورت ہے، جہاں پر ہم یہ تمام ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اپنی موت کو یاد کریں گے تو ہمارے اندر سے حب دنیا ختم ہوگی. جب حب دنیا ختم ہوگی تو ہم وقت کے امام کے لیے اپنی ضمیر کو خوار کریں گے، ان کے لیے ان کے بارے میں کچھ سوچیں گے، اپنی زندگی کا ہدف سمجھیں گے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیا صرف مجھے آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ خوب اپنی زندگی کو انجوائے کریں، صبح سے لے کر شام تک اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو اپنے حساب سے گزاریں اور ختم نہیں. ہماری کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے وقت کے امام کے لیے جو ذمہ داری ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ پورا ہفتہ ہم لوگ اپنے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے حوالے سے گفتگو کریں تو اپنے وقت کے امام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں جن کے ظہور کے لیے کام آئیں گی، اس کے بارے میں ان کو بھی مد نظر رکھیں. تو یہ سوال و جواب آپ سمجھیں کہ بہانہ ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ریمائنڈ، جب ہم لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دم سوچ اس طرف خاص طور پر توجہ ہوتی ہے. بے شک ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کا اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام سے غافل ہوں، مگر یہ کہ خاص سوچ اس ٹائم پر آپ کے فوکس ہوتا ہے اور آپ امام کے بارے میں سوچا ہوگا. یقینی طور پر جیسے ہی ہماری سسٹر معصومہ نے بھی سوال کا جواب دیا اور انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور ان کے بارے میں بھی ذہن میں ظاہر ہے امام کے بارے میں ان کی خیال آئے تو انہوں نے سوال کے جواب دیے کہ امام تقی علیہ السلام کا نام، ابھی جیسے میں نے امام حسین علیہ السلام اگر کاؤنٹ کرنا پوچھیں گے تو کون سے امام کا نمبر آئے گا، کون سے نمبر پر امام زمان علیہ السلام کا نمبر آئے گا. تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ امام محمد تقی نے زمانہ غیبت میں شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کون سا بتایا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوال کا جواب بھی آپ لوگ انشاءاللہ دے سکتے ہیں. اور اس میں 13واں سوال ہے، امام حسن عسکری کی شادی بی بی نرجس خاتون سے کس امام کی خواہش پر ہوئی تھی. یہ وہ میں نے کہا نا کہ وہی باتیں جو مجلسوں میں بھی اور اکثر پروگرام میں بھی ہم لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ویورز اس کا بھی جواب دے سکیں گے. ہم چاہیں گے کہ اپنے ٹاپک کی حوالے سے گفتگو کریں گے. تو حالت احتضار کے اندر یہ بیان ذمہ داریاں اس کی ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت کے پاس کھڑے ہوں اس وقت کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو حالت احتضار کے اندر جو میں ذمہ داریوں کو بیان کر رہی ہوں کہ اس کی اعتراف میں دیکھیے عزیز رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ان کی بھی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جمع ہوں. تو اس وقت پہ جو ہے ان کا راضی ہونا یہ بھی اور اس میں بھی کس کا، ماں کا خصوصیت کے ساتھ، جو رشتہ داروں میں عزیز میں نام آیا ہے کہ مرنے والے کی ماں اگر پاس ہے تو اس کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک شخص جس کے لیے آیا کہ وہ جب اس کو وقت یہ حالت سکرات میں تھا اور کلمہ پڑھایا جا رہا تھا اس کو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اس وقت اس کی زبان بند ہو گئی، وہ نہیں پڑھ پایا. لوگ رسول کے پاس آئے، رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کی ماں کو دیکھو کہ ماں راضی ہے اس سے. تو ماں نے فوراً اسے جب معاف کر دیا، اس سے راضی ہوئی، تو فوراً اس کو وہ قوت مل گئی کہ وہ جو اس کی زبان بند ہوئی تھی وہ کلمہ پڑھنے لگا. تو سکرات موت کے وقت جو ہے اس وقت رشتہ دار جو کھڑے ہوتے ہیں خصوصیت ماں راضی ہو. اور پھر اس کے بعد جو اس وقت اور جو ذمہ داریاں آئی ہیں وہ ہیں کہ حالت احتضار میں جو شخص ہے جو بھی ہے اس کو جو ہے قبلہ رخ لٹا دیا جائے. بالکل اس کی بھی بہت یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اسے قبلہ رخ لٹا دیا جائے. اور کس طرح سے کہ اس کے چہرے کو جو ہے قبلہ رخ کیا جائے، یعنی جس طرح وہ لیٹا ہوا ہے اس کو اس طرح قبلہ رخ لٹایا جائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، تو اس طرح سے لٹایا جائے. اور پھر اگلی چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اس کے قریب جو لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے وقت جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی جملے کوئی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالی جائیں کہ جس سے اس کو جی بالکل. اور اس کو ہم لوگ کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہوگا فور نیکسٹ ویک. آج کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام جو ہے لیٹ شروع کیا ہم لوگوں نے، اور اب ظاہر ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ ہماری بھی انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سسٹر سلمہ آباد سے ایک اور چیز میں بیان کر دیں جی پھر اس کے بعد ہم کہ یہ ایک چیز ہو جائے کہ حالت احتضار میں جب کوئی شخص ہے اس کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں
ان کی ذمہ داریاں مکمل ہو جائیں. آج ارادہ کر کے آئی تھی کہ انشاءاللہ جا کنی کے سکرات موت کی ساری چیزیں بیان ہوں گی, لیکن وقت نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے تو یہ میں ایک اور چیز بیان کروں گی کہ حالت احتضار میں اگر کسی کی جان نہیں نکل رہی, اس پہ موت آسان نہیں ہو رہی, تو اس کو جو ہے اس جگہ پہ, جس طرح آپ سنتے ہیں کہ جس جگہ وہ خود نماز پڑھا کرتی تھی یا پڑھا کرتا تھا, اس مقام پر لٹا دیں تو سکرات موت آسان ہو جاتی ہے. تو لیکن اس پر کسی نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ پیدا میٹرنٹی ہوم میں ہوتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو اس صورت میں ممکن نہیں. تو لیکن جب گھر کے اندر ہوں تو یہ کوشش کریں کہ اس جگہ پہ لٹا دیا جائے. انشاءاللہ آگے موضوع بہت طویل ہے, بہت طویل ہے, اور وہی بات کہ ہم لوگ کو بالکل اندازہ نہیں تھا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا اس میں, تو آلریڈی 12 بج چکے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا انشاءاللہ. اور نہایت معذرت کا ہے کہ ہم نے آج پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع کیا کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم سے. انشاءاللہ کل ویورز آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر ادھر خصوصیت کے ساتھ جشن منائیں گے, اور جشن صادقین علیہ السلام کے حوالے سے, امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, کیونکہ کل ہفتہ عبادت کا جو ہم لوگوں نے آپ لوگ کے ساتھ بنانا شروع کیا تھا اس کا آخری دن ہوگا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی 17 ربیع الاول ہوگی. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ کل کے دن میں بھرپور طریقے سے تعاون کیجیے گا اور شامل ہوئے گا. ہم لوگوں نے جو کل ریپیٹ میں مولانا صاحب کے پروگرام دیکھے تھے اور اس میں صلوات کی جو تسبیحیں پڑھی گئی تھی, وہ یقین مانے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کل ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اگر جتنی بھی آپ لوگ درود کی تسبیحیں پڑھ سکے آپ لوگ ضرور کال کر کے بتائیے گا. انشاءاللہ پھر جتنا بھی درود پڑھا گیا ہوگا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کو ہدیہ کریں گے, اور اس سے جو ثواب حاصل ہوگا اس میں آپ لوگ اور ہم لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. یہ درود کی تسبیحیں جتنا بھی آپ میسج ایک دوسرے کو پہنچا سکیں, آپس میں فرینڈ سرکل میں شیئر کر سکیں, تو ضرور یہ پہنچنا چاہیے. یقینی طور پر یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ سعادت کی بات ہوگی, ثواب کا باعث بنے گا. جتنا بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے اتنا کم ہے. اور خصوصیت کے ساتھ کل 17 ربیع الاول کے حوالے سے کہ اگر اس دن پڑھا جائے گا تو یقین مانے کہ اس دن واقعتاً کل جو در کھلے ہوں گے اور بانٹنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہوگا وہ اپنی مرادیں ضرور بھرے گا کل انشاءاللہ. میں سوالوں کے جواب دے دوں اور پھر انشاءاللہ دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سوالوں کے جواب میں یہ تھا جی, امام زمانہ علیہ السلام کی اور اولاد حسین میں سے کون سے نمبر پر ہیں؟ اس کا سوال کا جواب تھا 9 نمبر پر ہیں. اور اس کے بعد امام زمانہ کی کنیت کون سی ہے؟ ابو القاسم ہے. اور احادیث میں امام زمانہ کی جسمانی ساخت کس قوم کی مانند ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل کی مانند. اور اس کے علاوہ امام زمانہ جس وقت ظاہر ہوں گے تو وہ دیکھنے میں کتنی عمر ان کی محسوس ہو رہی ہوگی؟ 40 سال کہا جاتا ہے. روایت میں ظہور کے بعد امام زمانہ جہاد کتنے ماہ پر محیط ہوگا؟ اور اس میں 8 ماہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ امام محمد تقی نے زمانہ غیبت میں شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کس کو بتایا ہے؟ وہ افضل ترین عمل ہے انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت میں بہت سارا ٹائم میں یعنی نکالیں اس میں سے کہ ہم وقت کے ظہور کے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے اپنی کاوشوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی بی بی نرجس خاتون سے کس امام کی خواہش پر ہوئی تھی؟ اور اس کا جواب ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. تو یہ سوال تھوڑے سے تقریباً ملا کے 12-13 سوال تھے جو آج آپ نے اور ہم نے شیئر کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث پڑھی گی اس میں سے ایک اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. یاد رکھو قناعت اور اپنی خواہشات کو مغلوب کرنا سب سے بڑی پاک دامنی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. انشاءاللہ سسٹر صاحب مبارک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت شریف کی پوری ٹیم کے لیے اور مولانا ظہیر حسن نقوی صاحب کے لیے, بردر بابر کے لیے, بردر عاصم کے لیے, بردر محمد علی جعفری کے لیے, بردر علی جعفری کے لیے, بردر عامر کے لیے, بردر سید حسن کے لیے, برہان نقوی کے لیے, سسٹر ہما کے لیے, سسٹر اندلیب کے لیے, سسٹر زہرا کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے ویورز پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے, جو لوگ کال کرتے ہیں کال نہیں بھی کر پاتے ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بار الہ تجھے محمد والی محمد کے مصائب کا واسطہ، خصوصیت کے ساتھ تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، رسول اسلام اور چھٹے امام جن کے ولادت کے یہ ایام ہیں، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ تو تمام ہماری خواہر نے ولایت چینل جو لوگ یہ چلا رہے ہیں، بار الہ مولانا ظہیر الحسن، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان سب کی جائز حاجات کو تو پورا کر دے۔ بار الہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اور رب ذوالجلال ان ایام کا واسطہ تجھے، تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ائمہ معصومین کی محبت کا واسطہ، تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ بار الہ ہم سے اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت کروا بار الہ، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیقات عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے بار الہ، اور ہم سے وہ اعمال لے جسے تو قبول کر، جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ۔ خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ویز بہت شکریہ، انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، جشن عید میلاد النبی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔